الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وباسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام احباب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، سفر اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ماہ سفر چل رہا ہے اور اسی طرح عیسوی کیلنڈر کے مطابق اگست کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ 14 اگست 1947 کو ملک پاکستان معرض وجود کے اندر آیا۔ اس کے پیچھے کتنی بڑی قربانیاں ہیں، علماء کو، عوام الناس کو، قائدین کو کتنی قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ آپ حضرات سنتے بھی رہتے ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اتنی قربانیوں کے بعد ملک پاکستان معرض وجود کے اندر آیا۔ آج میری اور آپ کی تمام تر ملک پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے، اور ہمیں ان حالات کے اندر 2000 عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے 25 میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اسلامی اعتبار سے 1447 ہجری چل رہا ہے، تو ہمیں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا کردار اپنانا چاہیے؟ کیا واقعتاً ملک پاکستان جو اتنی قربانیوں کے بعد یہ آزادی کی صورت میں ہمیں ملا ہے، ہم ان تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں،
یا ان تقاضوں کی مخالفت میں ہم جو ہے وہ ملک پاکستان میں رہ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کلام مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ ملک پاکستان جب معرض وجود کے اندر آیا، یاد رکھیے کہ یہ آیت مبارکہ ملک پاکستان کی آزادی پر جو ہے وہ صادق آتی ہے۔ کس طریقے سے آتی ہے یہ اچھی طرح جو ہے وہ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، اس وقت کو یاد کرو جب تم قلیل تھے، کمزور تھے اللہ کی زمین کے اندر، فی الارض تخافون، تمہیں ڈر ہی ڈر تھا، فآخافون قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں کہیں سے اچک نہ لیں، تمہارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ تمہیں دنیا کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک ڈر تھا۔ اس کا اندازہ کیجئے کہ 190 سال اور اسی طرح 100 سال برطانیہ سے پہلے جو انگریزوں کی حکومت تھی، پھر 90 سال برطانیہ کے انگریزوں نے ملک ہندوستان پر جو ہے وہ حکومت کی، تو ایسا سمجھیے کہ 2 صدی تک مسلمان جو ہے وہ کمزور تھے، غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے، اور انگریز مسلمان پر بر صغیر پر اپنی حکومت جمائے ہوئے تھا۔ ان حالات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت مبارکہ ہم پر صادق آتی ہے کہ مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، آزاد نہیں تھے۔ انگریز جو بات منوانا چاہتا تھا مسلمان اسی طریقے سے کرتے تھے، اور اپنی حکومت جما کے جو ہے وہ بیٹھے تھے۔ ایک کافر مسلمانوں پر حکومت کر رہا تھا، تم دبا دیے گئے، تخافون ان یتخطفکم الناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر وقت تمہیں جو ہے وہ ایک ڈر تھا کہ قوم لوگ تمہیں جو ہے وہ اچک نہ لیں۔ اس کے بعد فرمایا فآواکم، یہ 200 سال کی غلامی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں آزادی عطا فرمائی 1947 کے اندر، فآواکم وأیدکم بنصرہ، فرمایا ایک تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا، تمہیں آزادی عطا فرمائی، وأیدکم بنصرہ، تمہاری مدد فرمائی، تائید فرمائی، ورزقکم من الطیبات، تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ اور آپ بزرگوں سے حالات سنیں کہ جب ملک پاکستان بن رہا تھا، بر صغیر سے مسلمان ہجرت کر کے ملک پاکستان میں آ رہے تھے، ایک نیا ملک بنانا چاہتے تھے، ایک آزادی چاہتے تھے۔ اس وقت جو ہے وہ کتنی زیادہ علماء کو، عوام الناس کو، ہماری ماؤں بہنوں کو کتنی زیادہ قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس وقت یاد رکھیے کہ یہی لوگ جو چاہتے تھے کہ ملک پاکستان نہ بنے، معرض وجود میں نہ آئے، وہ کہتے تھے آج یہ ملک پاکستان تو بنا رہے ہیں، یعنی جس سے مراد انگریز ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ کہتے تھے کہ دیکھو آج انہیں جو ہے ملک پاکستان بنانے کا شوق اٹھا ہے، یہ پاکستان بنائیں گے، ایک ایسا پاکستان ہوگا جو نعوذ باللہ بھوکا اور ننگا پاکستان ہو۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اپنا سامان بر صغیر سے وہ ملک پاکستان میں شفٹ کر رہے تھے اور وہاں سے آ رہے تھے، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہماری ماؤں بہنوں کو، بچیوں کو کتنا زیادہ ان کی عزتوں کو نیلام کر کے انہیں ذبح کر دیا گیا، علماء کو ذبح کر دیا گیا، تختہ دار پر لٹکایا گیا، علماء نے بے شمار قربانیاں دی۔ تو اس وقت جو بچ کے وہاں سے آ سکے تھے اور آئے، ان کے جو ہے وہ ہر چیز کی جو ہے وہ تلاشی لی جا رہی تھی، اور تلاشی ایسی چیز کہ کوئی سامان لے کر نہ جائیں، یہ بھوکا ننگا پاکستان بنے۔
اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بغیر سلا کپڑا بھی ملتا اس کو بھی سامان میں سے جو ہے وہ نکال دیتے کہ ان کے پاس کو رہنے جینے کے لیے وہاں پہ پاکستان میں جائیں کوئی چیز بھی ان کے پاس موجود نہ ہو، نیا کپڑا بھی پہننے کے لیے ان کے پاس نہ ہو۔ تو اتنی زیادہ سخت حالات کے اندر قربانیوں کی صورت میں ملک پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ اس وقت تو حالات ایسے تھے، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پہننے کو کچھ تھا، نہ رہنے سہنے کو کچھ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، میں نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا، تمہاری مدد فرمائی، تائید فرمائی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں پاکیزہ رزق جو ہے وہ عطا فرمایا۔ اب کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کہتے ہیں جو ملک پاکستان معرض وجود میں آ گیا، اب تمہیں اس بات پر اللہ کی ذات کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور واقعتاً جتنا زیادہ شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اللہ اپنی نعمتوں میں مزید جو ہے وہ اضافہ کرتا نظر آؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ اور صرف یہی نہیں، آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ، اے ایمان والو جو اللہ نے تمہیں امانت کے طور پر عطا کیا اس میں کبھی خیانت نہ کرنا، نہ اللہ کے ساتھ خیانت کرنا، نہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کرنا۔ آج کل جو ملک پاکستان کے حالات ہیں، کافی عرصہ دراز سے ملک پاکستان میں رہنے والا مسلمان ہی ملک پاکستان کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے بجائے کمزور کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ جو اللہ نے فرمایا امانت میں خیانت نہ کرنا، کیسے؟ ملک پاکستان اللہ نے عطا فرمایا، آزادی عطا فرمائی، ایک نعمت عطا فرمائی جس پر شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ آج مسلمان اسی امانت میں، جو ایک امانت کے طور پر اللہ نے آزادی عطا فرمائی، اسی میں خیانت کرنے پر جو ہے وہ لگا ہوا ہے، سود کے بازار گرم کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، نماز سے غافل، اللہ کے ذکر سے غافل، اللہ کے رسول کے حکم سے غافل، قرآن کی تلاوت سے غافل، نیک اعمال کرنے سے غافل، آخرت کو اچھا بنانے سے غافل، اپنی قبر کو اچھا بنانے سے غافل، ہر وقت دوسرے مسلمان کا گلا کاٹنے کے لیے مجبور، ہر وقت ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے میں مصروف، ہر وقت دوسرے سے حسد کرنے میں مصروف، ہر وقت دوسرے کو تکلیف پہنچانے میں، اپنی زبان سے ایذا دینے میں مصروف، ہر وہ افعال و اعمال کر رہا ہے جو امانت میں خیانت ہوتے ہیں، جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہیں۔ میرے بھائی ان حالات میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایک آزاد ملک عطا فرمایا، ایک نعمت عطا فرمائی، لیکن اس آزادی پر، اس نعمت پر شکر کرنے کے بجائے ہم نعوذ باللہ جو ہے وہ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ لیکن جب کہا جائے تو ہر مسلمان کہتا ہے جی میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے میرے بھائی، جب ایک بندہ ملک کو بگاڑنے کے بجائے سنوارنے کا عمل کرے گا، ہر وقت اللہ کی ذات کا شکر ادا کرے گا، ناشکری سے بچے گا اور کہے گا کہ میرے ملک کا فائدہ ہو، میرے ملک کا نقصان نہ ہو، تو یاد رکھیے ایک ایک بندے کا اثر یہ ہوگا کہ جب ایک ایک بندہ اپنی اصلاح کی فکر کرے گا، پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ اس وقت تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہر مسلمان کہے میرے ایک کے نافرمانی کرنے سے کیا ہوتا ہے، میرے ایک کی امانت میں خیانت کرنے سے کیا ہوتا ہے، میں کرتا جاؤں، دوسرا بھی کہے گا میں ایک کر رہا ہوں باقی سارے سر ٹھیک ہو، تو کہتے ہیں کہ ایک ایک قطرے سے دریا بن سکتا ہے۔ تو میرے بھائی جب ہم نیک اعمال کریں گے
تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنے والے بنیں گے، اور اگر جو ہے وہ نافرمانی کریں گے تو پھر یاد رکھیے کہ جو ملک ہمارے سامنے موجود ہے یہ بھی نعمت ہم سے جو ہے وہ چھن جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، امانت میں خیانت مت کرنا۔ امانت میں خیانت کیا ہے؟ میں نے کہا یہ آیت مبارکہ ہم پر صحیح سالم جو ہے وہ صادق آ رہی ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں ایسے لوگوں کو مخاطب ہیں کہ جو پہلے غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہوں، زمین میں کمزور ہوں، اللہ ان کی مدد کرے، اللہ ان کو نعمت کے طور پر آزادی عطا فرمائے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ لیکن یہ ملک پاکستان کے حالات پر جب آزاد ہوا، پہلے غلامی کی زندگی تھی اور آزاد ہونے کے بعد یہ آیت مبارکہ ہم پر صحیح جو ہے وہ صادق آ رہی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی ہمیں اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایک آزاد ملک عطا فرمایا، لیکن اس وقت جو حالات ہیں مسلمان کہتے ہیں جی کیسا آزاد ملک جس میں ہر چیز مسلمان کی ایسا سمجھو کہ قرضے میں ڈوبی ہوئی ہے، مسلمان اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا، مسلمان کی عزت محفوظ نہیں، مسلمان کی جان محفوظ نہیں، مسلمان کا مال محفوظ نہیں۔ آج آپ دن رات واقعات سنتے ہیں، قتل و غارت ملک پاکستان میں چل رہی ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں ہے، کسی کی امانت محفوظ نہیں ہے۔ یہ ساری قتل و غارت اور اسی طرح جو ہے وہ ملک پاکستان کے حالات کو خراب کیا جا رہا ہے، اور ہر ایک بندہ کہتا ہے ملک پاکستان میں اب کیا رکھا ہے، ہمیں یہاں سے کسی اور ملک کے اندر جو ہے وہ شفٹ ہو جانا چاہیے، ملک پاکستان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ میرے بھائی آپ کے سامنے حالات ہیں، ٹھیک ہیں، حالات خراب ہیں، لیکن اس کے ذمہ دار کون ہے یہ نہیں سمجھتے۔ میں نے شروع میں کہا کہ اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہر ایک مسلمان بندہ ہے۔ جب ہر ایک انسان درست ہو جائے گا، اپنی اصلاح کی فکر کرے گا، یہی ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ اس کے حالات اچھے اور تندرست ہو جائیں گے۔ ہم اس کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہراتے ہیں، وزیر اعظم کو ٹھہراتے ہیں۔ اکثر میں پہلے بھی ذکر کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی جب امت کے اعمال خراب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا عذاب یہ عطا فرماتے ہیں، ان کو اچھے حکمران نہیں عطا کرتے، اور یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو اچھے ہیں، لیکن دوسرے جو ہے وہ ہمارے حکمران درست نہیں ہیں۔ تو میرے بھائی جیسے بھی حالات ملک پاکستان کے ہیں، یاد رکھیے لیکن جو اللہ نے نعمت ہمیں مسلمانوں کو یہ آزادی عطا فرمائی ہے، خدا کی قسم آپ پوری دنیا کے چکر لگائیں، کسی ملک کے اندر بھی چلے جائیں، جتنا ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ ملک پاکستان کے اندر مفاد ہے، جو ہمارے لیے مستحکم ملک ہے، اس سے زیادہ فائدے مند اور مستحکم ملک ہمیں پوری کائنات میں مسلمانوں کو نہیں ملے۔ مسلمان کے لیے فائدہ مند ملک اور مستحکم ملک پاکستان کے علاوہ پوری دنیا کے اندر مسلم ممالک اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن جو نعمتیں اللہ نے ہمیں آج یہاں پہ عطا فرمائی ہیں، ملک پاکستان کے علاوہ اتنی زیادہ نعمتیں آپ کو کہیں کسی ملک میں نہیں ملیں گی۔ تو اس لیے اس ملک کی قدر کرنے والے بنے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس ملک میں امانت میں خیانت کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ جب یہ ملک اللہ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی تھی، اس کے پیچھے ہماری ماؤں بہنوں کی کتنی عزت نالام ہوئی، کتنوں کو ذبح کیا گیا، کتنے علماء کو توپوں کے منہ کے آگے باندھ کر توپوں کو چلایا گیا، کتنے علماء کو تختہ دار پہ پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ پھر اتنی قربانیوں کے بعد ہمیں یہ ملک پاکستان جو ہے وہ ہمیں معرض وجود کے اندر آیا۔ ان قربانیوں کو یاد رکھیں، سود کا بازار گرم کرنے سے پہلے، جھوٹ بولنے سے پہلے، دھوکہ دینے سے پہلے، کسی مسلمان کو قتل کرنے سے پہلے، کسی مسلمان پر ظلم کرنے سے پہلے، کسی مسلمان پر زیادتی کرنے سے پہلے، کسی مسلمان کو گالی دینے سے پہلے
اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے سے پہلے ملک پاکستان جب بنا تھا اس کی قربانیوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور پھر جو ہے وہ اتنا بڑا ظلم، یہ سارے افعال و اعمال پھر کرنے کو کچھ کریں۔ کیا آپ کا دل کرے گا کہ ہم یہ سارے کام کریں، ملک پاکستان کو کمزور کریں؟ کسی حال کے اندر بھی میرے بھائی نہیں۔ عقل مند بندہ یہ تصور کر ہی نہیں سکتا کہ میں خود ملک پاکستان میں رہنے والا اپنے جو ہے وہ کاروبار کو جھوٹ سے چلاؤں، اللہ کو ناراض کرنے والے افعال و اعمال جو ہیں ان کو کرنے والا بناؤں، کہ اتنی قربانیوں کے بعد ہمیں اللہ نے 14 اگست 1947 کو ملک پاکستان آزادی کی صورت میں عطا کیا، اور آج ملک پاکستان جب آزاد ہوا، 14 اگست جب بھی ہماری زندگی میں آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر 14 اگست کی محفل کیسے منائی جاتی ہے۔ میں اکثر ہر سال کہتا ہوں کہ یہ سارا شور شرابہ کرنے سے پہلے ملک پاکستان حکومتی سطح پر نئے ترانے لانچ کیے جاتے ہیں، نئے سانگ لانچ کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائی یہ نئے سانگ بنانے کے بجائے اپنی جو ہے وہ ماؤں بہنوں کی، بیٹیوں کی، نوجوانوں کی، بزرگوں کی، علماء کی قربانیوں کو یاد کریں، اور اس دن کے اندر ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد کیا جائے، ان کی قربانیوں کو عوام کے سامنے حکومتی سطح پر منایا جائے، اور بتلایا جائے کہ ملک پاکستان جب معرض وجود میں آیا تھا، ہمارے بڑوں نے یہ قربانیاں ملک پاکستان کے لیے جو ہے وہ پیش کی تھی، اتنی جانوں کا نذرانہ پیش ہوا تھا، لاکھوں ماؤں بہنوں کی، بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہوئی تھی، اس کے بعد یہ ملک پاکستان جو ہے وہ بنا تھا۔ تو آج کے ہماری نوجوان نسل کے نوجوان اپنی موٹر سائیکلوں سے سلنسر نکال کر، آتش بازی کر کے 14 اگست کو منانے والے نہ بنے۔ جب ان کے کانوں میں یہ صدا آئے کہ ملک پاکستان کیسے معرض وجود میں آیا تھا، اس کے پیچھے قربانیاں کتنی تھی، تو کسی نوجوان کی میرے خیال سے یہ ہمت نہیں ہوگی کہ ایسے شریعت کے خلاف جو ہے وہ عمل 14 اگست کے دن کر سکیں۔ تو حکومتی سطح پر ہمیں جو ہے یہ دن منانا چاہیے، اور ایسے منایا جائے کہ ہمارے بڑوں کی قربانیوں کو جو ہے وہ سامنے رکھا جائے، علماء کی قربانیوں کو سامنے رکھا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ تو اس لیے میرے بھائی امانت میں خیانت کرنے سے اپنے ملک کو جو ہے وہ محفوظ رکھیں۔ میں نے کہا کہ ہر بندے کا کردار ہے، ہر بندہ جھوٹ بولنے سے پہلے اس ملک کو صاف کرے۔ نام کیا؟ پاکستان، افغانستان افغان لوگوں کی سرزمین، ترکستان ترکی لوگوں کی سرزمین، ہندوستان ہندو لوگوں کی زمین۔ ہر ملک کا نام جو ہے وہ اس کے مطابق کہ یہاں پر ایسے لوگ رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی ملک پاکستان پاک لوگوں کی سرزمین، پاک لوگ بن کے اپنے آپ کو دکھائیں کہ ہم پاک ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ ریاست ایک اسلامی طرز پر عطا فرمائی ہے جو معرض وجود میں آئے۔ 2 اسلامی ریاستیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے 27 کی شب رمضان المبارک کے اندر اسلامی ریاستیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ 2 ریاستیں ہیں، ایک مدینہ منورہ کی ریاست اور دوسری جو ہے وہ ملک پاکستان کی ریاست۔ ملک پاکستان کی ریاست اور مدینہ کی ریاست، یہاں پہ آزادی کے نام سے یاد آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیے فرعون کے محل میں زندگی گزار رہے ہیں، بچپن سے زندگی گزر رہی ہے، شاہی خاندان میں زندگی گزر رہی ہے، کھانا پینا بھی اچھا ہے، ہر چیز اچھی ہے، رہنا سہنا پروٹوکول ہر چیز اچھی ہے، اور شہنشاہی زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی، آپ جوان ہوئے، نبوت عطا کی گئی، تو یہی فرعون جس کے محل میں موسیٰ علیہ السلام زندگی گزارتے رہے، بچپن سے جوان ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا فرعون کے مقابلے میں جاؤ اور فرعون کو اپنے اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کرو۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اگر کلمہ پڑھے گا تو کامیاب، اگر نہیں پڑھے گا تو ناکام۔ سب سے پہلا تانا دیکھیے فرعون نے کیا دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا
اور کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ کلمہ پڑھ لے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جا، اور اپنے لاؤ لشکر کو بھی اس کی دعوت جو ہے وہ دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے فوراً یہی طعنہ دیا کہ موسیٰ ساری زندگی تو نے کہاں گزاری ہے، کس کے محل میں گزاری ہے، تیری زندگی کیسے گزری ہے؟ بادشاہوں جیسی زندگی میرے محل میں تو نے گزاری ہے، تیرا کھانا پینا رہنا سہنا بادشاہی پروٹوکول یہ سارے کا سارا میرے محل میں تیری زندگی گزری ہے، اور آج تو مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بادشاہی زندگی گزر لینا، اور اسی طرح جو ہے وہ عیش و عشرت سے زندگی گزارنا، کھانا پینا بھی بادشاہی، ہر چیز۔ فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے وہ اللہ نے کامیابی نہیں رکھی، اللہ نے کامیابی رکھی ہے تو صرف اور صرف اپنا حکم ماننے کے اندر رکھی ہے۔ اگر تو حکم مانے گا تو کامیاب ہے، ورنہ جو ہے وہ تو صرف ناکام ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو بنی اسرائیل کو اتنا عرصہ دراز سے تو نے غلام بنا رکھا ہے، میں تو اس لیے آیا ہوں ان کو آزادی کی صورت میں اختیار کروں، ان کو آزادی دلاؤں، اور صرف اللہ کے حکموں کے مطابق جو ہے وہ زندگی کے بسر کرنے والے بن جائیں۔ غلامی سے نکالنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کا حکم سنانے کے لیے آیا ہوں۔ تو میرے بھائی اپنے وطن کی آزادی جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو چھوڑ رہے تھے، مدینہ میں ہجرت فرما رہے تھے، تو بار بار خانہ کعبہ کو مڑ کر دیکھتے تھے، کہتے تھے اے خانہ کعبہ، اے اللہ کے گھر، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن تیری قوم کے لوگ یہاں پہ مجھے رہنے نہیں دیتے، تکلیفیں دیتے ہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ نے تکلیفیں اپنی ذات کے لیے برداشت کی، لیکن اب چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ یہاں سے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ میں ہجرت کر جاؤ، اس لیے میں مکہ کو چھوڑ کے مدینہ میں جو ہے وہ ہجرت کر رہا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو یہاں پہ مدینہ جو ہے، یاد رکھیے یہ پہلے اس کا نام یثرب تھا، اور بیماریوں کا شہر تھا، بیماریوں کا گڑھ تھا۔ یہاں پہ ایک بہت بڑی وبا تھی، جس سے کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وبا سے متاثر ہوئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وبا سے متاثر ہوئے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی میں خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، میرے باپ ابو بکر بھی بیمار ہیں، بلال بھی بیمار ہے، ابو بکر بھی کہتے ہیں کہ کاش ہم مکہ میں ہوتے، شاید اس بیماری میں مبتلا نہ ہوتے۔ مدینہ سے مکہ کی بڑی یاد آ رہی ہے، حضرت بلال بھی بار بار اپنے علاقے کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا یا الہ العالمین، مکہ سے زیادہ مدینہ میں ہم لوگوں کو جو ہے وہ اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، مکہ کے بجائے مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ بسا۔ اور دوسری دعا فرمائی کہ یا اللہ، یہاں سے جو مدینہ کے اندر ایک وبا کی صورت ہے، اس کو یہاں سے ختم فرما، اور نجف کی طرف جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ شفٹ فرما۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں دعائیں اللہ نے قبول فرمائی۔ ایک تو مدینہ سے وبا ختم ہو گئی، اور دوسرا مدینہ کی محبت۔ آج خانہ کعبہ سے بھی، مکہ مکرمہ سے بھی مسلمانوں کو بڑی محبت ہے۔ اللہ نے وہاں پہ اپنا گھر رکھا ہے، اپنا در رکھا ہے۔ اللہ بار بار زندگی میں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، حج اور عمرہ کی سعادت بار بار زندگی میں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اونچی آواز سے آمین تو کہہ دو میرے بھائیو۔ شاید آپ جانا نہیں چاہتے، مسلمان کا میرے بھائی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ معزز شہر جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے۔ میں نے کہا خانہ کعبہ سے بھی محبت ہے، مکہ مکرمہ سے بھی ہمیں محبت ہے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ نے اپنا گھر رکھا ہے، وہاں پہ جا کے حج بھی ہوتی ہے، عمرہ بھی ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے مدینہ منورہ میں حج اور عمرہ کے ارکان نہیں ہوتے۔ لیکن مکہ سے زیادہ مدینہ میں مسلمان کا دل کیوں لگتا ہے؟ یہاں پہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ قیام پذیر ہوئے، یہاں پہ آپ نے رہنا شروع کیا، اسلام کا مرکز بنا، اور اللہ کے نبی نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ مکہ سے زیادہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت کو بسا دے۔
تو اس لیے آپ جانتے ہیں کہ جب بھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں حج کے ارکان مکہ میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح عمرہ کرنے جاتے ہیں عمرہ کے ارکان بھی مکہ میں ہوتے ہیں، لیکن جب مدینہ جاتے ہیں تو وہاں کی فضا ہی الگ ہوتی ہے۔ واپسی جب آتے ہیں تو آنے کو دل نہیں کرتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم میں بھی جب گیا مدینہ سے نکلتے ہوئے دل نہیں چاہ رہا تھا، دل کرتا تھا یہیں پہ قیام پذیر ہو جائیں، یہیں پہ اپنی زندگی بسر کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی محبت مسلمان کے دل میں وابستہ ہو جاتی ہے، مسلمان کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ اور ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے منبر اور روضے کے درمیان جو حصہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آج جنت میں اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جنت میں آرام کر رہے ہیں۔ اسی لیے مدینہ کی محبت مسلمان کے دل میں جو ہے وہ زیادہ آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائی میں ذکر کر رہا تھا 14 اگست کے حوالے سے، آزادی کے حوالے سے، جو آزادی کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کی قدر کرنے والے بنے، اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ 14 اگست کے دن میں آخر میں پھر پیغام دے رہا ہوں نوجوانوں کو جو موٹر سائیکلوں کا سلنسر نکال کر 14 اگست مناتے ہیں، اپنی جانوں کا بھی ضیاع کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جب یہ افعال و اعمال شریعت کے خلاف کریں اس سے پہلے صرف یہ سوچیں کہ جب ہمیں 1947 میں یہ 14 اگست کو ملک پاکستان آزاد ہوا تھا، اس کے پیچھے علماء کی قربانیاں کتنی ہیں۔ علماء کو توپوں کے منہ پر باندھ کر توپوں کو چلایا گیا، پھانسی پر لٹکایا گیا، ہماری لاکھوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹ کر نعوذ باللہ کنووں کے اندر انہیں ڈال دیا گیا۔ یہ ساری قربانیوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر یہ شریعت کے خلاف جو اعمال ہوتے ہیں یہ کر کے دیکھیں۔ خدا کی قسم جو عقل مند نوجوان ہے وہ کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے دوسرے مسلمانوں کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، جو شریعت کے خلاف عمل ہوتا ہو۔ اس لیے میرے بھائی ان قربانیوں کو یاد رکھیں، اور جو قرآن کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے ملک پاکستان میں آزادی کی صورت میں ملنے والی جو نعمت ہے، اس نعمت کو اپنے سامنے رکھیں اور ہر مسلمان اپنا کردار ملک پاکستان کو پاک کرنے کے اندر جو ہے وہ ادا کرنے والا بنے۔ یہ نہ سوچے کہ میں غلط کام کروں گا میرے ایک کرنے سے کیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ ایک ایک قطرے سے جو ہے وہ سمندر بن سکتا ہے۔ تو آپ اپنی اصلاح کی فکر کریں گے، غلط کام کرنے سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اس آیت مبارکہ کو ذہن میں رکھیں، جو نعمت کی صورت میں، آزادی کی صورت میں اللہ نے ملک پاکستان ہمیں عطا کیا ہے، اس نعمت میں میرے بھائی امانت میں خیانت کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ کاروباری ہیں، آپ کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ دکاندار ہیں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں، سود سے اپنے آپ کو بچائیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، دھوکہ دے کر مال بیچنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اس میں یہ یاد رکھیں اللہ نے ہمیں یہ امانت کے طور پر ہمیں یہ ملک پاکستان آزاد عطا کیا ہے، اس میں اگر میں خیانت کروں گا تو اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوگا، میری قبر خراب ہوگی، میری آخرت خراب ہوگی۔ جب یہ سوچیں گے شاید آپ کا گناہ کرنے کا جو ہے وہ دل نہ کرے، اللہ کی ذات کا ڈر ہوگا، شاید آپ اس سود والے کاروبار سے بچ جائیں، جھوٹ کی لعنت سے بچ جائیں، دھوکے کی لعنت سے بچ جائیں، دوسرے مسلمان کو دھوکہ دینے سے بچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ملک پاکستان ہمیں آزادی کی صورت میں عطا کیا ہے، اس میں ہر ایک مسلمان کو اپنا اپنا کردار پاکستان کو پاک کرنے میں نے کہا اسلامی ریاستیں اللہ نے ہمیں 2 عطا فرمائی، ایک مدینہ منورہ، ایک ملک پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ جو اللہ نے ہمیں کام سکھلائے ہیں، جو شریعت عطا کی ہے، اس کی روشنی میں زندگی گزارنے والے بنے، اس کی بغیر شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو یاد رکھیے کہ ہمارا ہر قدم جو ہے وہ قبر میں، آخرت میں ہمیں جہنم کی طرف لے کر جو ہے وہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ملک پاکستان بننے میں علماء نے
ہماری ماؤں بہنوں نے، عوام الناس نے، بزرگوں نے 1447 میں، 1947 میں 14 اگست کو قربانیاں دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی روحوں کو میرے بھائی تڑپائے نہ، تکلیف نہ دیں۔ اس لیے ہر بندہ، ہر مسلمان اس ملک پاکستان کے اندر رہنے والا باشندہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے، خصوصاً اس دن کے اندر نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، غلط افعال و اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ہدایت مستقیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔